السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بیان لے کر آیا ہوں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے اللہ والوں کے واقعات۔ تو چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی تیسرے پارے سورہ آل عمران کی چند آیات ہیں۔ خداوند عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حکم دیا، جانثاری کا امر فرمایا۔ اپنے ملنے کو اللہ پاک نے شرط قرار دے دیا حضور کی غلامی میں۔ فرمایا جو آدمی بڑے سے بڑا گناہ کر گزرا ہو اور جب اسے ندامت سوجھے، پشیمانی کا اظہار کرے، اسے چاہیے کہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا اولو العزم مرتبہ عطا فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کوئی عام آدمی نہیں۔ کسی نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اور پیغمبروں میں، نبیوں میں اور حضور کی نبوت میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے امتوں کے نبی تھے اور ہمارے پیغمبر نبیوں کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے پیغمبر، انبیاء کرام بھی حضور کی نبوت پہ فخر فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ اے میرے محبوب، آپ ان کو حکم دیں، جو لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے ملنے کا عزم کرتے ہیں اور میرے دربار کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ فاتبعونی، اے میرے محبوب تیرے قدموں پہ چلیں، تمہارے بتائے ہوئے راستے کو وہ طے کریں اور ساری زندگی اسی راہ پر وہ گزار دیں۔ فرمایا قل قائل کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا پروگرام اللہ میاں سے محبت کرنے کا ہے، فاتبعونی، میری تابع داری کرو، میری غلامی کرو، میرے بتائے ہوئے راہ پہ چلو۔ اس لیے کہتا مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ بے شک اپنے گناہوں پہ پشیمانی کے آنسو بہاتا جا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نبھاتا چلا جا، بالآخر بنے گا یحببکم اللہ، اللہ پاک تم سے خود محبت فرمانے لگیں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ الہی ہم تو بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، گناہوں میں فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کیسے محبوب بن جائیں گے؟ اللہ پاک نے فرما دیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میرے بندو نظام زندگی اپناؤ، نظام بندگی جب تم اپناؤ گے، جب میرے در پہ آ کر کے تم حضور کی غلامی کرو گے، عبادت میری ہوگی، اطاعت مدنی کریم کی ہوگی، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور رحیم، تمہارے مرتبے دنیائی میں بلند کر دوں گا۔ اور بڑے تو بڑے اللہ پاک نے جس کو نواز دیا، جس کو وہ دینے سے آ جائے کیا کمی ہے؟ ابو عبداللہ سلیمان کسولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، دلائل الخیرات میں لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں خود بزرگی میں سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے عصر کی نماز کا وقت آ پہنچا، ایک کنواں میرے قریب تھا مگر ڈول نہیں، رسی نہیں، میں بڑا پریشان تھا،
میری نماز ضائع ہوگی، میری نماز قضا ہوگی، وضو کیسے کروں؟ اللہ والا کہتا ہے کہ ایک بچی آئی اور آگے کہنے لگی میاں صاحب آپ پریشان کیوں ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹی وضو کے لیے پانی چاہیے، نماز میری قضا ہونے کو ہو رہی ہے، کنواں موجود ہے۔ لڑکی کہنے لگی او اللہ والے یہ کنواں موجود ہے۔ میں نے کہا بیٹی کنواں تو ہے پر ڈول رکھی نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی کم سن بچی، معصوم بچی آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر کنویں میں تھوک دیتی ہے۔ اللہ والا کہتا میرے دیکھتے دیکھتے پانی ابل کر کناروں پہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے پانی پیا بھی صحیح، وضو بھی کیا، نماز پڑھی، بڑا حیران ہوا، کوئی بڑا آدمی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی اللہ والا نہیں، یہ معصوم بچی چھوٹی سی بچی ہے، ننھی منی بچی ہے، اللہ پاک نے اس کو کتنا نوازا، یہ کنویں میں تھوک دیتی ہے پانی اوپر کو آ گیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے پی لیا وضو کر لیا وہ پانی پھر نیچے چلا گیا۔ فرماتے ہیں میرا جی کہا اس بچی سے پوچھوں تم کس کی بیٹی ہو اور تم کیا عمل کرتی ہو جو اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہو؟ خداوند عالم نے تیرے منہ کے تھوک میں اتنی برکت رکھی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے بچی کو بلایا اور پیار کیا، سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرا اور میں نے پوچھا او بیٹی کیا عمل کرتی ہو تم، یہ تو مجھے بتا دو۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی او اللہ والے میں کس عمل جوگی ہوں، کیا عمل کروں گی؟ میری عمر کہاں، کیا میں عمل کرنے کی قابل ہوں؟ کوئی عمل ایسا نہیں۔ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بالاصرار پوچھا، میں نے بار بار پوچھا بیٹی تمہیں بتانا پڑے گا تم کوئی خاص عمل کرتی ہو؟ رو پڑی اور کہنے لگی میاں جی میں کیا عمل کر سکتی ہوں، ایک چھوٹا سا میرا عمل ہے، میں روزانہ جب تک میں 21,000 درود شریف روزانہ کا نہ پڑھ لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ کسی زمانے کے معصوموں کا یہ حال ہے، ننھی منی بچیوں کا یہ حال ہے کہ جب تک 21,000 درود شریف نہ پڑھ لے اسے نیند نہیں آتی۔ اور مسلمانوں اور نبی کے غلاموں اور امتی کہلانے والوں، کلمہ پڑھ کر جنت پہ ناز کرنے والوں، ہمیں رات دن میں 21 مرتبہ بھی درود نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر میں ایک آدمی کا نام اعمال تولا جائے گا، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، بدیاں بڑھ جائیں گی اور وہ بڑا پریشان ہوگا، لو میں تو مارا گیا، کیوں حالات ایسے ہیں؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، لوگ اپنی صفوں میں کھڑے ہوں گے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب۔ ساری زندگی کا نام اعمال سامنے آ گیا، ساری عمر کی کرتوت سامنے آ جائے گی، عمر بھر کا دفتر کھل کر سامنے آ جائے گا، رشتے دار بھی کھڑے ہوں گے، شریکہ موجود ہوگا، تائے چچے موجود ہوں گے، اقربا عزیز رشتے دار موجود ہوں گے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی پوری دنیا کے سامنے دفتر کھلے گا۔ اعلان آواز آتی ہے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، دائیں طرف آ جاؤ، بائیں طرف آ جاؤ، تم دائیں طرف کھڑے ہونے کے مستحق نہیں۔ قرآن کریم نے 3 طبقے بیان فرمائے، ایک اصحاب الیمین جو نیک لوگوں کا مجمع ہوگا، ایک اصحاب المقربین جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ایک بائیں طرف کھڑے ہوں گے یہ سارے کھوٹے عملوں والے،
سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. گرم ہوا، جھلس دینے والا دھواں، تباہ کر دینے والی لپٹیں آ رہی ہیں. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. 500 میل سے جہنم کی لپٹیں چہرے جلا کے جھلس دیں گی. اس وقت رویں گے، پچھتاویں گے، مگر بنے گا کچھ نہیں. رونے والے دن گزر گئے، پشیمانی کا وقت گزر گیا. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. او مالکی، کوئی ذرہ برابر رستہ بتا. لاکھوں برس گزر گئے، آنکھوں سے پانی دیکھا تک نہیں. جہنم میں جلتے جلتے مدت گزر گئی. کوئی بتا وقت جو ہم بھی پانی پی سکیں. دنیا ہے تمام عبادات کا مقام. عبادت کرو، یقین یہاں پیدا کرو، بات وہاں بنے. حضرت بہلول ہیں سب کا جو رحمت اللہ ہے، بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اللہ والے ہیں. دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھے ہیں. ہارون الرشید اور اس کی بیگم زبیدہ سیر کرتے ہوئے دریا کی طرف نکل آئے. اللہ غنی، کسی زمانے کے بادشاہ بھی کیسے ہوا کرتے تھے. ہارون الرشید نے اپنے بچے کو ایک عالم دین کے پاس پڑھانے کے لیے ڈالا. تو ایک دن دیکھا کہ استاد وضو فرما رہے ہیں اور بیٹا پانی ڈال رہا لوٹے سے. تو ہارون الرشید ناراض ہوا اور کہنے لگا، حضرت جی میرے بچے کو آپ کا پڑھانے کا ارادہ نہیں. فرمایا کیوں؟ کیا آپ اس سے پانی ڈلوا رہے ہیں لوٹے سے؟ وہ خاموش ہو گئے. بادشاہ وقت کہنے لگا، پانی نہ ڈلواؤ، ایک ہاتھ سے پانی بھی یہی ڈالے، دوسرے ہاتھ سے پاؤں آپ کے اس کو خود دھونے چاہیے، تب علم ملے گا. علم آخرت، علم دین یوں ہی نہیں ملتا. ایسا اللہ والا بنا. ہارون الرشید کا دربار لگا ہوا ہے. بیٹا سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا، ابا جان بادشاہ کر رہے ہو، قبر کی اندھیری کوٹڑی کو بھی یاد کرو. وزراء نے کہا کہ یہ بچہ پاگل ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ کچہری میں بیٹھا ہے، چاروں طرف وزراء اور سردار لوگ بیٹھے ہیں، یہ بیچ میں ابا کو ٹوک دیتا ہے. کھڑا ہو کے کہنے لگا، تمہارا حکم آدمیوں پہ چلتا ہے، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. فرمانے لگے، وہ دیکھو سامنے چڑیا بیٹھی ہے. اپنے ابا سے کہنے لگا، تم اسے بلا کے دکھاؤ. انہوں نے بلایا مگر آئی نہیں. ہارون الرشید کے بچے نے اشارہ کیا، چڑیا اڑ کے ہاتھ پہ آ بیٹھی. سبحان اللہ. اور کہنے لگا، ابا جان تمہاری حکومت لوگوں پہ ہے، میری حکومت پرندوں پہ ہے. اور ابا سے رخصت ہو کے چل پڑے. اجازت لی، ایک قرآن کریم لیا اور صرف کپڑے گلے کے جو پڑے ہوئے تھے صرف وہ لے کے چل دیا. ایک انگوٹھی اماں نے زبردستی پہنا دی. کہنے لگے، میں نکلتا ہوں ایسے ملک سے، دوسرے ملک میں جا کر کے مزدوری شروع کر دی. دوسرے مزدور جتنا 8 دن میں کام چکاتے ہیں، ہارون الرشید کا بیٹا اتنا 1 دن میں کام کر دیتا ہے. 1 دن کام کرتا ہے، 15 دن بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. لوگ اس پہ بھی خوش تھے کہ یہ 1 دن ہی کام کرتے. ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ یہ گارا پھیلا کر پتھروں کو اشارہ کرتا اور کہتا میں بھی بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، اے پتھروں تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اگر میں تمہارے اٹھانے میں لگا رہوں گا میرے قرآن کی تلاوت رہ جائے گی، اس لیے تم خود بخود یہاں آ کر رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ کسی حالت میں جنگل میں وفات ہوئی، جنگل میں فوت ہو گیا۔ جب اللہ کا وہ قرآن جو بادشاہی خطوط سے لکھا ہوا تھا وہ انگوٹھی واپس گئی تو ہارون الرشید نے رو دیا، اور میرے بیٹے بادشاہ کا بیٹا ہو کر جنگل میں جا کے جان دے، مگر یہ لوگ پرواہ نہیں کیا کرتے۔ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ دریا کے کنارے پہ آ نکلی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، زبیدہ کہنے لگی اللہ والے یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول فرمانے لگے زبیدہ آج تو جنت بہشت بیچ رہا ہوں، جنت فروخت ہو رہی ہے۔ زبیدہ کہنے لگی کتنے میں ملتی ہے؟ حضرت بہلول نے فرمایا 500 روپے میں مل جائے گی۔ اللہ والوں کی زبان پہ یقین کیا کرتے تھے، بادشاہ کی بیگم ہے، حکمراں کی اہلیہ ملکہ ہے، لیکن اللہ والوں کے قریب آیا کرتی تھی۔ 500 روپیہ زبیدہ نے دے دیا، بہلول نے لیا، سمندر اور دریا میں سارے پیسے پھینک دیے۔ زبیدہ کہنے لگی اللہ والے یہ کیا کیا؟ نہ دولت اپنے پاس رکھی نہ میرے پاس رہنے دی۔ بہلول کہنے لگے زبیدہ جھگڑے کی کوئی بات نہیں، کاروباری مسئلہ ہے، بیوپار کی بات ہے، سودے کی بات ہے، میرا پیسہ میرا روپیہ میں نے اپنا چاہے جہاں ڈال دیا، تم کون ہوتی ہو؟ تمہیں کیا اختیار ہے پوچھ لیا۔ زبیدہ جھگڑی نہیں، جا کے سو گئی۔ خواب میں ایک بڑا اعلیٰ درجے کا محل دیکھتی ہے، عجیب و غریب محل ہے، پوچھتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا زبیدہ یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے، یہ بہشت ہے جو تم نے خریدی ہے۔ صبح اٹھی بہلول کے پاس پھر جا پہنچی، جا کے کہنے لگی بہلول آج کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے زبیدہ اپنا تو اور کام کوئی نہیں، میں تو بہشت بیچ رہا ہوں، فروخت کر رہا ہوں۔ پوچھا کتنے کی؟ بہلول کہنے لگے زبیدہ سودا ذرا مہنگا ہو گیا، آج 5000 کی ملے گی، 5000 میں ملے گی۔ بہلول جنت بکتی بکتی کم رہ گئی، مارکیٹ میں مال کم ہو گیا، اتنا میں 500 کے بجائے 5000 بن گئے۔ یا خریدار زیادہ آ گئے، زیادہ خریدار آ جائے تو مال مہنگا ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں مال نہ رہے تو مال مہنگا ہو جاتا ہے۔ یا ہمارے ملک میں کچھ اور رواج جان کے چھپا لیتے ہیں تاجر لوگ، بلیک کرنے والے لوگ اسٹاک کرتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ کہتے ہیں وہ جی ہوں تو اسٹاک کا موسم ہے، کل نو کوئی 4 پیسے لگ جانے ہیں، لوگوں کو تنگ کرو، کھانے پینے کی چیزوں کا اسٹاک کر لو، جمع کر لو، اس وقت روک لو، پھر مہنگا ہوگا پھر بیچیں گے۔ چنانچہ زبیدہ کہنے لگی ہارون الرشید کی اہلیہ او بہلول کیا بات ہے، آج اتنا سودا مہنگا کیوں ہو گیا؟ کل ہی تو میں 500 کی خرید کے گئی تھی، آج کیا بات ہے؟ بڑی پتے کی بات کہی بہلول نے۔ فرمانے لگی او زبیدہ کل بے دیکھی کا سودا تھا، کل یقین کا سودا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، کل میرا میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج تو آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہو۔ تمہارے دیکھنے نے بہشت کو مہنگا کر دیا، اس لیے آج 5000 کی ملی۔ زبیدہ نے 5000 دے دیے، بہلول نے لیے دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ پھر تھوڑی سی الجھی، کیا کرتے ہو؟ پیسے لے کر دریا میں پھینک رہے ہو؟ فرمانے لگے زبیدہ کمڑا نہیں، احمق نہیں، بے وقوف نہیں، تجھے کیا پتا ہے ادھر اگلے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے
دریا میں جال لگائے بیٹھے ہیں، مچھلیاں کھا کھا کر کے جان بچا رہے ہیں، میں یہ پیسے دریا میں پھینک رہا ہوں، اللہ پاک نے کچھ مچھلیوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو ان روپے پیسوں کو منہ میں نکل کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، آگے چلی جاتی ہے، جال لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتی ہے، وہ باہر نکال کر گھر لے جاتے ہیں، گھر میں جا کر جب وہ مچھلیوں کا پیٹ چاک کرتے ہیں، اندر سے پیسے نکل آتے ہیں، زبیدہ 8 دن کے بھوکے ان پیسوں سے آٹا لے کر کھاتے ہیں، تجھے بھی دعا کرتے ہیں، بھوکے مجھے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ کیا بات بتائی میرے اللہ والے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ علماء کرام میں سے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں کبھی کسی نے دولت جمع نہیں کی۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، دہلی میں مقبرہ ہے، اللہ ہمیں بھی ان حضرات کی غلامی نصیب فرمائے۔ لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 4-5 مہمان آ گئے، حضرت نے پوچھا بھائی کھانے کی سناؤ کہ جی کھائیں گے؟ دلی کے جامع مسجد کے سینے پہ پیڑیوں پہ اللہ والے کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں، پریشان ہے، بلے ٹیڈی کمڑی پیسہ ٹکڑا کوئی نہیں، 4-5 مہمان ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پریشانی لاحق ہوئی اللہ والے۔ تندور والا پٹیارہ کھڑا ہوا دور سے دیکھ رہا ہے کہ آج حضرت کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں، کیا بات ہے؟ قریب گیا، جا کے اللہ کا السلام علیکم حضرت کیا بات ہے؟ فقیر حاضر خدمت ہے، مجھے آپ حکم دیں، آپ پریشان سے کیوں ہیں؟ چپکے سے فرمانے لگے یہ 4-5 مہمان بیٹھے ہیں، ان کو کھانا کھلانا۔ لگی بات میں لاتا آپ اطمینان رکھیں۔ وہ تندور والا ہوٹل والا جو بٹیارہ تھا وہ کھانا لایا اور مہمانوں کو کھلا دیا۔ اندازہ دیکھو یہ تھا کہ ابھی تو ٹکڑے کے لیے پریشان تھے، اور جب وہ کھلا کے جانے لگا فرمایا ہاتھ پکڑ کر مانگ، کیا مانگتا ہے؟ دیکھی ولایت یہ ہے، نرمان کیا مانگتا ہے؟ اب وہ بٹیارہ بھی دلی کا تھا، ہم جیسا ہوتا تو کہتے جی شادی کرا دو، کوئی کہتا بیٹا ہو جائے، کوئی کہتا جی فلاں مقدمہ ہے وہ اس میں بری ہو جاؤں، کوئی کہتا جی بادشاہ بن جاؤں، مکان اچھا ہو، محل ہو، مربع ہو، ٹیوبویل ہو، کار ہو، خدا جانے کیا مانگتا۔ وہ دلی کا بٹیارہ میرے سے اور تم سب سے سمجھدار نکلا، کہنے لگا حضرت جی اگر کچھ دینے پہ آئے ہو اور دینے ہی لگے ہو تو اور ایسی کیا چیز مانگو آج یوں کل ختم ہو جائے۔ اللہ والے اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے اپنی جیسا بنا دو۔ سبحان اللہ۔ پیسہ نہیں مانگا، روپے نہیں مانگا، دم دولت اکٹھی نہیں، صدارت وزارت نہیں مانگتی، فرمایا اپنے جیسا ہاں اگر کچھ دیا چاہتے ہو تو اپنے جیسا بنا لو۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بٹیارے کو لیا اور سینے سے لگایا، تجلیات خدا بندی ایک سینے میں دھیرے دھیرے جمع ہوئے، یکدم تجلیات خدا بندی کا جب کرنٹ لگا تو بٹیارے کی روح بنا ہو گئی۔ اللہ پاک کی دربار سے شہید ہو گیا۔ ارے ورنہ تو ایک دن تھا، پر یہ اندازہ لگاؤ کہ کہاں مرا، کس کی گود میں مرا، کس کے سینے سے لگ کے مرا۔ ماں بٹیارے تیرے مقدر پہ ناز کرے، تم نے کیا مانگا؟ عورتیں بھی مرد بھی اتنے ہوشیار اور عقل مند تھے صحابہ، وہ چیز طلب کرتے تھے جو آخرت میں کام آئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، جنگ میں زخمی ہو گیا، 70 کے قریب زخم آئے ہوئے ہیں تلواروں کے۔
وہ چیز طلب کرتے تھے جو آخرت میں کام آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے, جنگ میں زخمی ہو گیا, 70 کے قریب زخم آئے ہوئے ہیں, تلواروں کے تیروں کے بے انتہا زخم کھا کے نڈال پڑا ہے. جنگ آگے کو ہوتی چلی گئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس مجاہد کو دیکھا, میں نے اس صحابی کو دیکھا, سر سے پاؤں تک سارا بدن زخمی ہے, آخری وقت ہے, سانس لے رہا ہے, لیکن میرے دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا دونوں اپنی کونیوں سے اور اس تھوڑی سے جس طرف لڑائی ہو رہی ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہو رہا ہے, ذرا ذرا آگے کو کھسک رہا ہے. اندازہ لگایا 70 کے قریب زخم, سارا بدن زخمی, بیٹھ نہیں سکتا, لیٹ نہیں سکتا, کھڑا نہیں ہو سکتا, آخری وقت ہے, سانس آ رہے ہیں, تھوڑی سے ہاتھوں کی کونیوں سے اس طرف کو گھسٹ رہا ہے, بڑھ رہا ہے جس طرف سے جہاد ہو رہا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ والے آرام کر, اب تو تیرا آخری وقت ہے. خدا کی قسم کیا بات کہی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نے کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے بھی معلوم ہے میرا آخری وقت ہے, پر سیدھا لیٹ کر ایک جگہ پڑھ کے اللہ میاں کے حضور میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں جب تک میرا بس چلے, جب تک میرے دم میں دم رہے, آخری سانس بھی مجھے میدان جہاد کی طرف بڑھتے ہوئے میرا دم نکلے, تاکہ اللہ پاک یوں فرمائے اولئک یرجون رحمت اللہ, اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. یہی ہے بڑے مرتبوں کے بعد جن کو اللہ نے نواز دیا, وہ یہی ہے. اس حالت میں بھی لیٹنے کو تیار نہیں, بیٹھنے کو تیار نہیں, آرام کرنے کو تیار نہیں, 70 زخم کھا کر پھر بھی اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے. آج ہمیں تو نزلہ کھانسی لگ جائے, بخار لگ جائے, سب سے پہلے ہم بے نماز بنے, دوائی کا خرچہ بڑھ جائے گا, کھانے کا نظام بدل جائے گا, خدمت شروع ہو جائے گی, گھر والے کریں گے. سب سے پہلا مسلمان یہ کام کرے گا کہ جب تک بے نماز ہو کے نہ مروں کامیابی کیسے. ساری عمر نماز پڑھی, کئی حج بھی کر لیے, لیکن آج بے نماز ہو کر کے مر رہا ہے. آخری وقت کا اعتبار ہے, بات ساری یقین سے چلتی ہے. صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ پاک نماز کے بغیر راضی نہیں, فرائض میں سے ہے, واجبات میں سے, تو پرواہ کیے بغیر نماز کو ادا کریں. دشمن ہو کوئی بھی ہو, گھیرے میں صحابہ ہے, اس وقت بھی نماز کو ترک نہیں کریں. اور ان کی بہادری اور ان کی جرأت, اللہ غنی, یہ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر شے میں برکت جانتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی, جس کو حضور نے فرمایا سیف اللہ, اللہ کی تلوار ہے, ٹوپی بنوائی, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک کے منہ مبارک رکھے اپنی ٹوپی میں, یعنی حضور کی داڑھی مبارک کے بال اپنی ٹوپی میں اوپر سلوا لیے. اور مسلمانوں آج ہم اس قرآن میں برکت نہیں جانتے جو آسمان سے عرش عظیم سے 23 برس تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. ارے کمال ہو گیا خالدی, تو نبی کے بالوں میں بھی برکت جانتا تھا. عیسائی سردار, عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کی فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے ارادے سے آیا. 60 آدمی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیے گئے کہ جاؤ فوج کا اندازہ لگا کے آؤ.
کتنا لشکر ہے، کتنی تعداد ہے، کتنا ریشن ہے، کتنا اسلحہ ان کے پاس. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس چلے گئے، جا کے بات شروع کی، تلخی ہو گئی. عیسائی بادشاہ کہنے لگا کدھر گئے میرے تلواروں کا دستہ، اس مسلمان کی یہی کھڑے کھڑے گردن اتار دو، گلا کاٹ دو اس کا. حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا جی معاف کر، معافی دو گی، میں تو ایسا نہیں کروں. حضرت خالد نے 3 آدمی صرف ساتھ تھے، جب ملاقات کے لیے گئے جہاں بگاڑ ہو گیا. ایک خالد ہے، 2 صحابی مدنی کریم کے دیوانے اور ہے. حضرت خالد نے فوراً تلوار نکال لی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا جلدی کرو، تلواریں نکال کے مقابلہ کرو. اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، انشاءاللہ کل حوض کوثر میں ملاقات کریں گے. سبحان اللہ. کتنا بڑا یقین ہے حضرات صحابہ، کل حوض کوثر پہ ملاقات ہو. عیسائی بادشاہ حیران، خالد تم آدمی ہو جن ہو، کیوں 1.5 لاکھ آدمیوں سے 3 ٹکراؤ گے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں دونوں بھی میرے ساتھی چلے جائیں، تیری 1.5 لاکھ کی فوج کو میں اکیلا مدنی کریم کا غلام کافی ہوں، میں اکیلا ٹکرا. جس کو حضور نے فرمایا ہو سیف اللہ، اللہ کی تلوار میں کتنے پختہ ارادے کا مالک ہوگا. اللہ غنی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، ایک شاعر نے شعر پڑھے، لوگوں نے انعام دیے. حضرت خالد نے بھی اتنا روپیہ انعام دیا شعر پڑھنے پر، فوراً طلب کر لیا. خالد تم روپیہ کہاں سے لائے تھے؟ جو تم نے شاعر کو انعام میں دیا وہ کہاں سے آیا تھا؟ میں تمہیں آج کے بعد فوج کا کمانڈر میں دیکھنا چاہتا ہوں. چلی جانا چاہیے تھا. فرمانے لگے امیر المومنین میں سپاہی کی حیثیت سے اپنی خدمات جاری رکھوں گا، مجھے اور چھوٹوں کی کوئی تما نہیں، کوئی لالچ نہیں. یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے، جس نظام کے تحت وہ چاہے چلائے. اور میاں عجب نظام ہے، آدمی کسی اور کے لیے کچھ کرتا ہے اپنے لیے بن جاتا ہے. تم نے اسی ہفتے میں پچھلے جمعے کی بات، مسٹر غلام نبی میمن جو بھٹو کے لیے 1.5 سال سے بیچارہ لڑ رہا تھا چھڑانے کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا جسے تم چھڑا رہے ہو یہ ابھی وہی ہوگا کہ تم پہلے میرے پاس آئے. 1.5 برس محنت کی دوسرے کو بچانے کے لیے، اور جب اپنا وقت آیا تو آہ بھی نہ کرنا. اس لیے فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کا وقت آ پہنچے گا 1 سیکنڈ ادھر ادھر کوئی نہیں ہٹا سکتا. حضرت خالد اور 2 آدمی اور تینوں کے تینوں 1.5 لاکھ فوج سے ٹکرا گئے، جنگوں کے گھیرے میں آ گئے. اب بتائیے کہاں 1.5 لاکھ اور کہاں 3، کل 3 گنتی کے. مگر یہ وہ آنکھیں تھی جنہوں نے بار بار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. یہ وہ جوان تھے جن کو حضور نے دعائیں دی تھی، یہ وہ جوان تھے. ارے ان کے مقدر کا کیا کہنا، آج تم مرو گے تمہاری بہنیں رویں گی، تمہاری بیٹیاں رویں گی، تمہاری اماں رویں گی، گھر والی بیٹھ کے رویں گی. صحابہ وہ مقدر والے لوگ تھے. جب صحابہ حضرت عامر بن بحیرہ شہید ہوئے، مدنی کریم 6 مہینے تک روئے. یا اللہ. حضور جن کے لیے روتے ہوں گے وہ کتنے بڑے اونچے مقام کے مالک تھے. عامر بن بحیرہ ایسا بہترین قاری تھا حضور کا صحابی. حضور بلا کے فرماتے تھے عامر بن بحیرہ تم بہترین قرآن پڑھتے ہو، مجھے اللہ کا قرآن. ایک خاندان قبیلہ مسلمان بنا، مسلمان نہیں بنا، کافر تھے.
دغا کیا، دھوکہ کیا، فریب کیا مسلمانوں نے. اور کچھ آدمی مدینے میں آئے، 200 آدمی پہاڑ کے درے میں چھپا کے بٹھا گئے اور آ کر کے مدینے پاک میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، قرآن سیکھنا چاہتا ہے قبیلہ، اچھے اچھے قاری ہمیں دے دو. دھوکہ دیا. اگر نبی اللہ کے بتائے کے بغیر ہر چیز جانتا ہوتا تو نبی عامر بن فہیرہ جیسے جلیل القدر صحابہ کو ان کے ساتھ کیسے کر دیتے؟ فرمانا دیتے جاؤ جاؤ، مجھے پتا تمہارا، تم بدماشی کر کے آئے ہو، 200 دشمن پیچھے چھپا کے آئے. چند قاری صحابی حضور نے ان کے ساتھ کر دیے. عامر بن فہیرہ کا خود انہوں نے نام لیا، جو کہ یہ بہترین قاری ہے، ہمارے قبیلے کے جوان قرآن یاد کریں گے اسے دے. حضور نے 10 آدمیوں کا قافلہ ان کے ساتھ کر دیا. یہ 10 کے 10 جب مسلمان پہنچے، 200 کے قریب آگے تیر انداز تلواریں لیے ہوئے، بھالے لیے ہوئے، تیر لیے ہوئے، مدنی کریم کے غلاموں کو شہید کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. حملہ کر دیا صحابہ، دھوکہ کیا، فریب کیا. کافر کی عادت ہے سامنے آ کر کے مسلمان کو نہیں مارا، آگے آگے باتیں ہو جاتے ہیں. آج پوری دنیا کے لوگ ہمارے ملک کو کھلونا بنا رہے ہیں. دیکھو جی، اگر تم نے فلاں آدمی کو پھانسی دیا تو تمہارے ملک میں گڑبڑ ہو جائے گی. انسانی ہمدردی ہم کر رہے ہیں. ایک آدمی کو پھانسی آ جائے تو ملک ختم ہو جائے گا، اور تم ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور نیپام بم بنا کر کروڑوں آدمیوں کو مارنے کا انتظام کر رہے ہیں. کروڑوں آدمی روزانہ مارا جاتا ہے. امریکہ، روس، برطانیہ، چائنا، فرانس، یہ تمام کے تمام ملک انسانوں کو مارنے پہ جتنا خرچ کر رہے ہیں، انسانوں کو جینے پر اتنا خرچ نہیں کر رہے. رات دن فیکٹریاں بم بنانے میں لگی ہوئی ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں انسانی ہمدردی کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں تم دوسروں کو پھسلانے کے لیے ہمدرد بنتے ہو، ورنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تم ہو، جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاری صحابہ کو دھوکہ دے کے لے گئے. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا حکیم صحابی ہے، بڑا نوجوان صحابی ہے، اعلیٰ درجے کا قرآن کریم پڑھتا ہے. عامر بن طفیل جو اس وقت کافر تھا بعد میں مسلمان بنا، کہتا ہے میں نے جب عامر بن فہیرہ کے پیٹ میں ٹیکا مارا پہلے باہر نکل گیا، یکدم زور سے میں نے بھالا مارا، لیکن کہتا میری حیرانگی کی حد ہو گئی، میں بڑا پشیمان ہوا. صحابی نے آہ نہ کی، ہائے نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہ کیا. اتنی آواز منہ سے نکلی خذت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میری زندگی کامیاب ہے، میں کامیابی سے ہمکنار ہو چکا. عامر بن طفیل کہتے ہیں میں نے جب بھالا نکالا تو صحابی شہید ہو گئے، روح پرواز کر گئی. میں نے ارادہ کیا اس صحابی کا سر کاٹ لوں، سر تن سے الگ کر دوں، سر دھڑ سے الگ کر دوں. میں نے ہتھیار اٹھایا سر کاٹنے کے لیے. عامر بن طفیل کہتا ہے اچانک میری طبیعت پہ لاش پہ نظر پڑی، خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی اور اتنی بلند ہوئی، اتنی اونچائی کی طرف گئی کہ میری نظروں نے جواب دے دیا، مگر عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم ہوا. ان 10 صحابہ میں سے ایک بچ کر مدینے پہنچا، جس نے جا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. ادھر جبریل امین نے خبر دے
دی یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے ساتھ فریب ہوا، دھوکہ کیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ عامر بن فہیرہ اور دوسرے صحابہ کو حضور یاد کر کر کے صبح شام رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ظالموں تم نے میرے قاریوں کو شہید کیا، تم نے میرے قاریوں کو بے دردی سے مارا۔ جب صحابی نے خبر دی کہ جی لاش آسمان کی طرف چلی گئی، اس کا دفن کفن کیسے ہوگا، تو فرمایا تمہیں کیا فکر ہے، عامر بن فہیرہ کے دفن کفن کا ذمہ نوری ملائکہ اور فرشتوں نے اپنے ذمے لگا لیا۔ فرشتے غسل کا انتظام کریں گے، فرشتے کفن کا انتظام کریں گے، فرشتے دفن کا انتظام کریں گے۔ عامر بن فہیرہ قرآن پڑھتا تھا اور پھر آخر میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ آواز آئی عامر بن فہیرہ اب تم اتنے اونچے ہو گئے کہ عام آدمیوں کے دفن کفن کے تم قابل نہیں، تمہارا دفن کفن میرے نوری فرشتے خود کریں گے۔ تم آپ یوں چل نکلی کہ یقین کا سودا ہے۔ ابھی کتنے لوگ تو کہتے ہیں سڑکوں پہ بیٹھوں پہ بول بھی یوں مارتے رہتے، ان کے پاس آسمان سے خبر تھوڑا ہی آئی ہے۔ ہاں آئی ہے، یہ اللہ کا قرآن ہم نے نہیں بنایا، آسمان سے ہی آیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، کالی کملی والے کے جو فرمان ہیں، یہ سارے آسمان سے آئے۔ زمین اپنی جگہ سے چل سکتی ہے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، آسمان چر کر گر سکتا ہے، پہاڑ روئی کی گالے بن کر اڑ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک حضور نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت کے نزدیک آ کر کے باطل پھیلے گا، گمراہی پھیلے گی، لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے میرا نام استعمال کریں گے۔ اسے حضور کی محبت نہیں ہے، اسے حضور کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ گستاخان رسول ہے، یہ بے ادب ہے رسول کا، اور خود کا پتہ نہیں کہ ہم کر رہے کیا ہیں، دوسروں پہ اعتراض کرنا۔ چنانچہ کراچی سے ایک رسالہ چھپا اور اس میں یہ بیان آیا کہ مرزائیوں نے، قادیانیوں نے ہمیں 1 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی، ہم نے وہ مسترد کر دی، ہم نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں کہتا ہوں تم نے بہت اچھا کیا، قادیانی کافر ہے، مرزائی کافر ہے۔ اور لوگوں اگر کوئی 1500 کی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے، اور جو نبوت کا ڈاکو ہو، نبوت کا چور ہو، وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ تو میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ تم نے 1 کروڑ روپیہ قادیانیوں کا مسترد کر دیا ہوگا، مگر سوال میرا یہ ہے کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 50 برس زندگی گزاری، مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ قبروں میں چلے گئے، قاضی احسانہ مرتضیٰ غازی رحمۃ اللہ علیہ قبروں میں چلے گئے، مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 1 کروڑ روپیہ لے کر تمہارے پاس کیوں آئے، ہمارے پاس کبھی نہ آئے؟ آدمی پتہ وہی تو لگاتا ہے جہاں چلنے کی امید ہوگی۔ تم سے یہ امید کیسے ہوگی قادیانیوں کو عید کو 1 کروڑ روپیہ دے کر اپنا ساتھی بنانا؟ اس لیے دال میں کالا کالا ہے سائنسی، قادیانی کافر اگر تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ 1 کروڑ میں سودا نہ بنا ہو، 5 کروڑ میں بن گیا ہو۔ تمہارے قریب 1 کروڑ روپیہ لے کر تمہارا رسالہ، تمہارا اخبار ہے، زمین میں پاکستان کا عبدالشاہ نیازی صاحب کا بیان آیا کہ ہم نے 1 کروڑ روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ مرزائی کو اتنی جرت کیوں ہوئی، اتنی اس کو طاقت کیسے ہوئی کہ وہ 1 کروڑ روپیہ لے کر ایک مسلمان عالم دین کے پاس آئے کہ تم ہمیں اپنے ساتھ ملا لو؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ مفتی محمود کے پاس 1 کروڑ روپیہ لے کر وہ کیوں نہیں آئے؟ مولانا عبید اللہ انور
کے پاس کیوں نہیں آئے کہ تم بزرگ ہو, تمہارے مرید بھی ہیں؟ مولانا خان محمد صاحب خان کا شادیہ والوں کے پاس مرزائی کیوں نہیں گئے کہ صاحب یہ کروڑ روپیہ لے لو اور ہماری حمایت کرو؟ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے حضور کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ آسان کام نہیں. قادیانیوں سے روپیہ بھی کھائے چلے جاؤ اور محبت کے کعبے بھی رکھتے چلے جاؤ. درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا کنگ ہو جا. ارے مکھی نہ بن جو کبھی حلوے سے کبھی پخانے سے, بلبل بن جو صرف پھول پہ بیٹھتی ہے. بلبل بنو جو صرف پھول پہ بیٹھتی ہے. نبی کا دشمن سب کا دشمن. اسی میں عطا اللہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ گجرا والا لاہور کے لوگوں نے کہا شاہ جی پیسے ہم دیں گے, حج کر کے آ. فرمایا اگر میں چاہتا کبھی سے حج پہ چلا جاتا, جان کے نہیں گیا. توجہ سے سننا. فرمانے لگے تو جان کے حج پہ نہیں جاتا. حضرت چلے جاؤ پیسے ہم دیں گے. فرمایا پیسوں کی کوئی بات نہیں, میں جاتا ہی نہیں. کیوں؟ فرمانے لگے جب میں بیت اللہ کا حج کرنے جاؤں گا مجھے گنبد خضرا پہ حاضری دینی پڑے گی. اگر میرے نانا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا او عطا اللہ کیا میری نبوت کے ڈاکو تم نے ختم کر دیے, میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں جانا ہی نہیں چاہتا تاکہ نہ مجھ سے سوال ہو اور نہ مجھے جواب دینا پڑے. ساری زندگی اس میں گزار دوں گا کہ قادیانیوں کا تعاقب کرتا ہوا ہے. لوگ بیچارے کھاتے ہیں لیکن درود شریف نہیں پڑھنے دیتے. ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک درود پاک نہ پڑھے. نفل نہیں, تراویح نہیں, وتر نہیں, جمعہ نہیں, عید نہیں, جب تک حضور علیہ السلام کی ساتھ اقدس پہ درود پاک نہ پڑھے اس وقت تک نماز کامل نہیں. سلام نہیں پھیرا جا سکتا جب تک ہم درود پاک نہ پڑھ لیں. اور خدا کی قسم ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو کالی کملی والے نے اس زبان کی تعلیم دیا جس زبان کے ساتھ جبریل گفتگو کرتے تھے, جس منہ کے ساتھ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے, وہاں سے جو درود ملا وہ میں پڑھوں گا. تو اپنا گھڑا ہوا پڑھتا رہو, میرا کوئی اعتراض نہیں. آقا دو عالم نے حضور نے درود شریف کی تعلیم دی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی جب آیت اتری تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا. وہ نہ پوچھتے تو کون پوچھتا؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ, اور اللہ کی پاک کا نمبر ہمیں تعلیم دو, ہمیں سکھاؤ, ہمیں درس دو, ہم جان جائیں, ہم سیکھ جائیں, واقف ہو جائیں ہم درود پاک آپ کی ذات اقدس پہ کیسے پڑھیں. فرمایا کل کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں قسم کھا کے کہتا ہوں باوضو بیٹھا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, حضور کا زبان سے بخاری شریف کی حدیث کی کتاب اٹھاؤ, مسلم شریف اٹھا کے دیکھو, ابو داؤد شریف اٹھا کے دیکھو, ابن ماجہ نسائی شریف اٹھا کے دیکھو, ساری کتابوں میں حضور کا تعلیم کردہ یہی درود پاک ہے. سبحان اللہ. تو برکت اس میں ہوگی جو حضور نے سکھایا ہے, جو ہم نے کر لیا اس میں برکت ہوگی. لوگوں سے وہ درود چھڑانے کے لیے جس درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب تھا, حضور کے ساتھ تعلق جڑتا تھا, وہ چھڑانے کے لیے اس درود کا نام چھوڑ دیا اور کر دیے. یہ درود لکھی, یہ درود ہزاری, یہ کروڑی, یہ پدمی, یہ فلان, یہ فلان, اور کالی کملی والے کا سکھائے ہوئے جو الفاظ ہیں جو, اور یہ میرا امام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سکھائے, عرش عظیم سے یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں, اللہ نے بھیجے, عرش سے آئے, جبریل لایا, حضور نے لیے, امت کو سکھایا. اس لیے جو مرتبہ جو فضیلت اس درود پاک سے پڑھنے میں ہے وہ اور کسی میں نہیں, وہ اور کسی میں نہیں. امت سے یہ تو چھڑا دیا اور وہ اور
سکھا دیا یا نبی سلام علیکہ یا نبی رسول سلام علیکہ، اس درود سے ہٹا دیا لوگ. کیوں؟ اگر نبی کے ساتھ لوگ جڑے رہے تو ڈاکہ نہیں پڑے گا، پھر اپنا الو سیدھا نہیں ہوگا. اس لیے نبی کے طریقے سے ان کو ہٹاؤ پھر بات بنے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نجات ہے. صحابہ کرام نے غلامی کی اور اسی میں سب کچھ ان کو ملا. اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور مرتے دم تک سچا مسلمان پکا دیندار رکھے اور ایمان پہ قائم خاتمہ بالخیر ہو. آمین. دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے اس بیان کو لائک کر دیں اور ایسے ہی بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. آگے کی ویڈیو میں جلد ملتا ہوں. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.